یہ بھی ہدایت ہے۔ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیر رہا ہے، اسے کسی ٹریننگ اسکول کی ضرورت نہیں ہے۔ پرندے کا بچہ پیدا ہوتے ہی پرواز پہ مائل ہے، اسے پرواز کے سکول میں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ان حالات کا گواہ ہے، ان حالات کا عادی ہے جن حالات کے لیے وہ آیا ہے۔ تیز روشنی کریں، آنکھیں بند کر لے گا، یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے۔ شور مچائیں وہ اس سے تنگ ہوگا، کوشش کرے گا کہ کان چھپ جائے، یہ ہدایت مجھے پتا ہے کہ کان شور کو سنتے ہیں اور شور کو رد کرنا ہے تو کانوں کو محفوظ کرنا ہے۔ بھوک لگے گی تو زبان نکالے گا، یہ ہدایت ہے۔ بہت سی ہدایتیں اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں، اگر وہ مالک چاہتا تو یہ مکمل ہدایت بھی انسان کی فطرت میں رکھ دیتا کہ پیدا ہوتا تو اللہ کا بھی عارف ہوتا، اللہ کے دین کا بھی عارف ہوتا۔ جس اللہ نے مختار ہوتے ہوئے خود یہ چاہا کہ میں جب انسان کو ہدایت دوں تو درمیان میں نبی کا اور ایمان کا وسیلہ رکھوں، کہ اللہ خود وسیلے کے بغیر انسان تک نہیں آتا، وہ کسی انسان کو اپنی طرف رجوع کرتے ہوئے بغیر وسیلے سے آتا ہوا برداشت کیسے کرتا؟ پروردگار نے چاہا، اس کی مشیت یہ تھی، وہ چاہتا تو پیدا کر دیتا ہدایت پر، لیکن اس نے پسند یہ کیا کہ ایک راستہ بنا۔ اب یہاں سے جو راستہ لاہور جا رہا ہے، اگر لاہور سے آپ یہاں آئے تو وہی راستہ واپس آئے گا۔ اس لیے جو راستہ اللہ سے یہاں آ رہا ہے، آپ کو بھی اگر اللہ تک جانا ہے تو اسی راستے سے جانا ہے۔ اللہ نے اس راستے کا پہلا مقام رسالت کو رکھا، رسالت نے اس کے اگلے مقام کا تعارف کروایا، اس مقام کا نام ہے ولایت امامت۔ تو جب تک ولایت سے امامت سے رشتہ نہ ہو، جب تک امام برحق کی تلاش میں انسان اپنے آپ کو جہد میں نہ ڈالے، اس وقت تک آیت فلاح یافتہ ہونے کا وعدہ نہیں کر رہے۔ یہ عبادت وسیلہ نہیں ہے، عبادت تو حکم ہے، پریکٹس ہے، آپ کے روزمرہ کا حصہ ہے۔ اس عبادت کے بغیر آپ آمنو کی فہرست سے نکلتے ہیں، اس عبادت کے بغیر آپ متقین کی فہرست سے نکلتے ہیں۔ تو اگر کوئی عبادت کو کافی سمجھ لے تو اس کا مطلب ہے وہ آمنو اور متقی ہونے کی ضرورت تو پوری کر رہا ہے، لیکن عبادت کی ضرورت کے بعد ایک ضرورت ہے وسیلہ۔ وسیلہ اسے کہتے ہیں جو ایمان کو بھی قبول کروائے، جو تقوی کو بھی قبول کروائے، جو عبادت کو بھی قبول کروائے، اور جو فلاح کے راستے تک لے جائے اور منزل پہ پہنچا دے۔ منزل پہ پہنچائے، اس کا نام ہے وسیلہ۔ دو قسم کے وسیلے ہوتے ہیں، ایک وسیلہ ہوتا ہے دور سے راستہ دکھا دے، ایک وسیلہ جو دور سے کہے کہ وہ مقام پہ چلے جاؤ، ایک یہ طریقہ ہے وسیلہ بننے کا۔ دوسرا وسیلہ وہ ہوتا ہے جو کامیاب ترین وسیلہ ہے، جو دور سے راستہ دکھائے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کرے کہ قدم بقدم ساتھ لے کر چلے بھی اور منزل پہ پہنچا دے۔ اب جب ہم امام کو وسیلہ مانتے ہیں تو کائنات میں امام ایسا ہونا چاہیے کہ صرف دور سے راستہ نہ دکھائے کہ یہ راستہ جا رہا ہے جنت کو،
جن آئے گا مہدی تو جھیڑے مٹن کوڑے دے داڑے تے لیترا پھرن ہر قدم تو اس کا ساتھ ہو، دنیا میں بھی ساتھ ہو، قبر میں بھی ساتھ ہو، برزخ میں بھی ساتھ ہو۔ جنت منزل ہے فلاح کی، فلاح کے مقام پہ پہنچانے تک جو ساتھ ہو، ہم اس وسیلے کے ساتھ ہم اس کو امام مانتے ہیں۔ ماشاءاللہ رسول کے صحابی تھے عبداللہ بن مسعود۔ ایک بار رسول کی خدمت میں یا رسول اللہ آج مشاہدہ حق چاہتا ہوں، آج طبیعت چاہتی ہے کہ مشاہدہ حق کرے۔ رسول نے سنا معجز نما رسول، کائنات کا نظم و نسق، اپنی خواہشوں اور ارادوں سے بدلنے والا رسول، کیونکہ اس کی خواہش اللہ کی خواہش ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کا مصداق رسول جیسے ہی سنا کہا کہ اچھا ابن مسعود آج حق دیکھنا چاہتے ہو، وہ سامنے جو حجرہ ہے اس حجرے میں چلے گئے۔ ابن مسعود حجرے میں پہنچے، دیکھا حجرے میں جناب علی ہیں، مصلی پہ ہیں، سجدہ ریز ہیں، اور آواز بلند ہو رہی ہے، بار الہ تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، میرے شیعوں کو معاف فرما دے، میرے شیعوں کو معاف فرما دے۔ حیرت سے دیکھا، بار بار امام کی زبان سے یہ جملے سنے، امام کا سجدہ جاری ہے، چلتے ہوئے واپس آئے، بارگاہ رسول میں اس حجرے میں آئے جہاں رسول تھے، دیکھا منظر بدلا ہوا ہے، اب رسول بھی مصلی پہ ہیں، عالم سجدہ میں ہیں، التجا کر رہے بار الہ تجھے علی کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، جو میرا پیروکار ہے، جو میرا اتباع کرتا ہے اسے معاف فرما دے۔ رسول سجدے سے فارغ ہوئے، دست بستہ عرض کرتا ہے عبداللہ ابن مسعود، یا رسول اللہ میں نے مشاہدہ حق کے لیے کہا تھا، آپ نے آج کیا دکھا دیا؟ وہاں گیا ہوں تو علی آپ کا واسطہ دے رہے ہیں، یہاں آیا ہوں تو آپ علی کا واسطہ دے رہے ہیں، کیا یہ واسطہ دینا اسلام میں ضروری ہے؟ رسول فرماتے عبداللہ بن مسعود یہی مشاہدہ حق تھا، خبردار دیکھنے کے بعد شک نہ کرنا، کفر میں مبتلا ہوگا۔ دیکھنے کے بعد شک نہ کرنا، اب شک نہ کرنا تو پتہ چلا جہاں وسیلے پہ صرف شک پڑے وہاں رسول تنبیہ کر رہے ہیں کہ کفر میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ شک پڑنے پر احتمال کفر ہے، جو انکار کرنے وسیلے کا اس کا کیا حال ہوگا؟ اب علی مصلی پہ محمد مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پہ علی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، پتہ چلا جو علی علی کرتا ہے وہ علی والا نہیں محمد والا ہے۔ اچھا وسیلہ ہونا کسے چاہیے؟ دیکھیے قیامت وہ دن ہے کہ جب جا کر فیصلے ہونے، آپ کچھ بھی کریں زندگی میں، کوئی نیک ہو یا خدا نخواستہ نہ نیک ہو، ہر ایک کو انتظار کیا ہے؟ قیامت کا۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اعمال کا نتیجہ کیا، عقائد کا نتیجہ کیا، یہ قیامت میں پتہ چلنے والا ہے۔ اچھا اگر اب ہم میں سے ہر شخص جن سے خطاب ہوا، کن سے خطاب ہوا؟ پہلے مسلمان سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر مسلمان، یا ایھا الذین آمنو کے خطاب کا
مصداق ہے، اس سے خطاب ہو رہا ہے، آپ سے بھی ہو رہا ہے، مجھ سے بھی ہو رہا ہے، ہماری پچھلی نسلوں سے بھی ہو رہا ہے، آنے والی نسلوں سے بھی ہو رہا ہے۔ ہر صاحب ایمان کیا کرے؟ ایمان لائے، تقوی اختیار کرے، وسیلہ تلاش کرے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اچھا، حکم جب نازل ہوا تو یہ نہیں کہا کہ ہم کچھ وسیلے بنائیں گے، انہیں ڈھونڈ لینا۔ انداز وغیرہ میں نے پہلے عرض کی کہ وسیلہ موجود ہے، تم تلاش کرو۔ اگر ہم سب کو یہ تھوڑی سی بات انتہائی توجہ سے آپ کی بارگاہ فکر میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ قیامت کا ہم انتظار اس کی کر رہے ہیں کہ قیامت میں جا کر پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہوا۔ اچھا، اگر وسیلہ بھی کوئی ایسا بنا بیٹھے کہ جس کے انجام کا کامیاب یا ناکام ہونے کا پتہ قیامت ہی میں چلنا ہو، تو جب جس کا پتہ قیامت میں چلنا ہے، اسے یہاں رہ کر وسیلہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ نعرہ اگر ہمارا انجام بھی قیامت میں سامنے آنے والا ہے اور اسی میدان میں، اسی منزل پر، اسی وقت جو وسیلہ بنایا تھا اس کا انجام بھی وہاں سمجھ میں آنے والا ہے، تو گارنٹی کیا ہوئی؟ اگر میرا انجام خراب ہے، میرے وسیلے کا انجام بھی خراب ہو گیا، تو دونوں گئے کام سے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو۔ پتہ چلا کچھ وسیلے ایسے ہونے چاہیے کہ جن کے انجام کا وہاں جا کر پتہ نہ چلے، کسی دنیا میں رہتے ہوئے وہ کامیاب ہے۔ اگر یہ بات میں آپ تک پہنچا سکا، یہ کلیہ ہے، آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنے کے وسیلے کی تلاش میں اس وسیلے کو تلاش کریں کہ جس کے لیے ضمانت موجود ہو کہ یہ قیامت میں کامیاب ہے، دنیا سے کامیابی اس کی شروع ہو چکی ہے اور یہ قیامت تک کامیاب ہی کامیاب جانے والا ہے۔ اور یہ وہی ہو سکتا ہے کسی نے دنیا میں، انبیاء نے بھی اپنی زبان پہ یہ کلمہ جاری نہیں کیا، دنیا میں اگر کسی نے اپنے وقت آخر میں قیامت سے پہلے اعلان کیا تو سوائے امام المتقین کے اور کوئی نہیں۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، یعنی کامیاب ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارہا ان لفظوں سے مشابہ انہی لفظوں کو بارہا دہرایا، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو اور صرف تیرے شیعہ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ اور کامیابی کا نام فلاح ہے، جسے قرآن هم المفلحون کہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پتہ چلا کہ وسیلہ وہ ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے کا انتظار کرنے کے لیے قیامت کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ وہ اس دنیا میں رہ کر کامیاب ہو تب دوسروں کے لیے وسیلہ ہے۔ اگر اسے اپنے نتیجے کا علم نہیں ہے، وہ دوسرے کو کیسے کامیاب کر سکتا ہے؟ وہ دوسرے کے لیے کامیاب وسیلہ کیسے بن سکتا ہے؟ اور حضور اس کے لیے قرآن حکیم میں بھی ہمیں حجت چاہیے۔ دیکھیں کہیں قرآن میں بھی ان کا ذکر کہ سورہ دہر میں آ جائیے، سورہ دہر میں آ جائیے، آیت ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ پورا سورہ دہر اس قوم کا بچہ جانتا ہے کہ آل محمد کی شان میں نازل ہے۔
15 रोटियों के एवज 30 आयतों का सूरा नाज़िल हुआ था। इसमें कसीदा है आले मोहम्मद का। फरमाया फवक़ाहुमुल्लाहु शर्रा ज़ालिका। इसमें मुस्तक़बिल का सीगा नहीं है, इसमें माज़ी का सीगा है। और अल्लाह उन्हें फवक़ाहुमुल्लाहु शर्रा ज़ालिक, अल्लाह ताला फवक़ाहुमुल्लाहु शर्रा ज़ालिकल यौम, अल्लाह उन्हें उस यौम के शर से यही बचा चुका है। फवक़ाहुमुल्लाहु शर्रा ज़ालिकल यौम वलक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा, और उनके रोशनों और उनके चेहरों को इंतहाई खूबसूरत रोशनी अता कर चुका है। वलक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा, ऐसी रोशनी जिसे देखकर सुरूर उतर जाए, दिलों में सुरूर उतरे, ऐसे चेहरे अता कर दिए हैं, वो रोशनी अता कर दी है। और अल्लाह ने उस यौम के शर से, उस यौम के आने से पहले बचा चुका है। ये सीगा है, ज़माने से बात कर रहा हूं, बचा चुका है। किसी के लिए ऐलान नहीं है कि वो बच चुका है। अगर बच चुके होते तो कयामत का दिन बनाना क्यों पड़ता? कयामत की जरूरत ही खत्म हो जाती है अगर सब बच चुके हो। कि उन्हें अल्लाह पहले से उस यौम के शर से बचा चुका है। जो उस यौम के शर से यहां बचे हुए हैं वही वसीला हो सकते हैं, वही वसीला हो सकते हैं। वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, और उनके सब्र की जज़ा है जन्नत। जो इस दुनिया में उन्होंने सब्र किया, हमने उसकी जज़ा में उनको जन्नत दे दी। भाई अता और जज़ा में फर्क होता है। अता खुश होकर दी जाती है, जज़ा किसी की मेहनत दे